وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آیت نمبر 2 ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو اور نہ اس سے بات کرنے میں آواز بلند کیا کرو جیسے تم میں سے بعض کے لیے آواز بلند کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم شعور نہ رکھتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز پست رکھنے کے حکم کی وضاحت ہے۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کرنے، آپ سے گفتگو کرنے کے وقت یا آپ کی موجودگی میں آداب سکھائے گئے آواز اللہ کے رسول کے سامنے کیسی ہو؟ پست ہو۔ پست رکھنے کا حکم ہے، یعنی گفتگو کے آداب سکھائے گئے۔ جب تم نبی سے گفتگو کرو تو اپنی آوازوں کو پست رکھو تاکہ نبی کریم کی آواز غالب محسوس ہو، دوسروں سے ممتاز ہو، نمایاں ہو۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی قرات میں لا ترفعوا اصواتکم کے الفاظ ہیں۔ بعض اہل علم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آواز بلند کرنے کو ناپسند کیا ہے، اور بعض اہل علم نے علماء کے احترام میں ان کی مجالس میں آواز بلند کرنے کو ناپسند کیا ہے، کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام سے مخاطب نہیں کرتا، عزت اور تکریم والے القاب سے مخاطب کرتا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، یا ایھا الرسول، اے پیغمبر، یا ایھا المزمل، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے۔ اور دیگر انبیاء کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں نام لے کے خطاب کیا گیا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ، اور ہم نے کہا اے آدم، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے اسے ندا دی کہ اے ابراہیم، قَالَ يَا نُوحُ، کہا اے نوح۔ اور قرآن مجید میں بطور خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک دفعہ بھی نہیں آیا۔ ہاں، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا، وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول۔ اور اسی طرح وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے اس چیز پر جو نازل کی گئی محمد پر۔ اسی طرح سورہ الفتح کی آخری آیت ہے محمد الرسول اللہ، معذرت خواہ ہوں، محمد اللہ کا رسول ہے۔ تو ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو اور نہ اس سے بات کرنے میں آواز بلند کیا کرو جیسے تم میں سے بعض کے لیے آواز بلند کرتا ہے۔ نبی کریم کو یا محمد کہہ کر مت پکارو جیسے آپس میں آپ ایک دوسرے کو بے تکلفی سے پکارتے ہو، بلکہ ادب و احترام اور سکون اور وقار کے ساتھ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ جیسے اچھے القاب سے پکارو۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل علم نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے آپ کی قبر کے پاس آپ کی حدیث کی قرات کے وقت
آواز بلند کرنے سے منع کیا ہے. اور کون نہیں جانتا کہ روضہ رسول کے قریب کس قدر آوازیں، کتنا شور بلند ہوتا. یہ بے ادبی ہے، سوء ادب ہے. جس طرح آپ کی زندگی میں آپ کا احترام کرنا فرض تھا، ویسے ہی آپ کی موت کے بعد بھی فرض ہے. اور ابو حیان نے کسی عالم دین کی موجودگی میں بھی آوازوں کو بلند کرنے کو ناپسند کیا ہے. ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں. اس آیت مبارکہ کے یہ معنی نہیں ہے کہ انسان کوئی عمل کرے اسے پتہ ہی نہ چلے. کافر اگر ایمان لاتا ہے تو اپنے اختیار سے لاتا ہے. کفر پر ایمان کو ترجیح دیتے ہوئے ایمان قبول کرتا ہے. اسی طرح اگر کوئی مومن کفر کا ارتکاب کرتا ہے تو اپنے اختیار سے کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص لا علمی میں کافر نہیں رہتا کہ اسے اپنے کفر کا علم ہی نہ ہو. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ثابت بن قیس، ایک صحابی ہیں، ان کو نہیں پایا. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے لیے ان کی خبر لاتا ہوں. پھر وہ سیدنا ثابت بن قیس کے یہاں آئے، دیکھا کہ گھر میں وہ سر جھکائے بیٹھے ہیں. پوچھا کیا حال ہے؟ کہا برا حال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے مقابلے میں بلند آواز سے بولا کرتا تھا. کئی لوگوں کا والیوم اتنا اونچا ہوتا ہے کہ وہ یعنی وسپرنگ کر ہی نہیں سکتے، اپنی آواز کو پست کر ہی نہیں پاتے. تو انہیں یقین تھا کہ میرے سارے نیک اعمال ضائع ہو گئے اور میں دوزخ والا قرار دے دیا گیا. تو وہ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے جو کچھ کہا تھا آپ کو اطلاع دی. سیدنا موسیٰ بن انس نے بیان کیا کہ وہ شخص اب دوبارہ ان کے لیے ایک عظیم بشارت لے کر ان کے پاس آئے. آپ نے فرمایا تھا ان کے پاس جاؤ اور کہو تم اہل دوزخ میں سے نہیں بلکہ تم اہل جنت میں سے ہو. یہ بخاری کی 4846 نمبر روایت. سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا عمر اتنی آہستہ بات کرتے تھے کہ آپ کو ان سے دوبارہ پوچھنے کی ضرورت پیش آتی. لیکن انہوں نے اپنے نانا ابو بکر کے متعلق اس سلسلے میں کوئی چیز بیان نہیں کی. یہ بخاری کی 4845 نمبر روایت. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی بات کرتا ہے، اس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے کئی درجے بلند فرما دیتا. اور بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی بات کرتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے. یہ بخاری کی 6478 نمبر روایت. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم